بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کا آغاز FCR سے کروں گی۔ FCR وہ کالا قانون کہ جس کے خاتمے کے لیے سابقہ فاٹا کے جو عوام ہیں انہوں نے، اور جو عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز ہیں، چاہے نوجوان ہیں، چاہے ہمارے بزرگ ہیں، چاہے ہماری خواتین بہنیں ہیں، انہوں نے جو بھرپور کردار ادا کیا اس کالے قانون کے خاتمے کے لیے۔ اور جب یہ قانون ختم ہو گیا تو ہم اس بات کے اوپر خوش تھے کہ ہمارے سابقہ فاٹا کے علاقے کے جو غیور عوام ہیں ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو حقوق پاکستان کے دیگر علاقوں کو حاصل ہیں۔ لیکن میں اس کو اپنی خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارا خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب ہمیں اس واقعے کا پتہ چلا کہ امن کمیٹی کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر جو بسنے والے شہری ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، فورسز ہیں، پولیس ہے، FC ہے، اور ان سب کی موجودگی میں جو ان کا کردار ہے، جس طریقے سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اس ملک کی سرحدوں کی تحفظ کریں، اس ملک کے بسنے والے جو عوام ہیں، اس ملک کے اندر رہنے والے جو شہری ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری بھی ہے اور وہ اسی بات کی تنہائی بھی لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب کے ہونے کے باوجود امن کمیٹی جو ہے وہ بنانا اور امن کمیٹی کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا کہ جو اس ملک کے امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ ایاز وزیر، آپ کی جرأت کو سلام ہے، آپ کی بہادری کو سلام ہے۔ آپ نے جس طریقے سے باچا خان بابا کے حقیقی پیروکار ہونے کا حق ادا کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں اور ہمیں آپ کے اوپر فخر ہے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے جان و مال کے تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے، ریاست اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہی، ریاست صحیح معنوں میں جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے عوام کے حقوق کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے، وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا کر ان لوگوں کے کندھے کے اوپر ڈال رہی ہے جو کہ اس ملک کے امن کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایاز وزیر، آپ نے جو کردار ادا کیا ہے، آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ولی خان بابا نے 1973 کے آئین کے اوپر جو دستخط کیے تھے اور آئین کی بالادستی کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی تھی، جو کردار ادا کیا تھا انہوں نے، اور پھر بعد میں اپنی زندگی اپنی موت تک وہ اپنی کوشش میں رہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی قائم رہے۔ آپ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور آپ اس جد و جہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ جس طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ کی بہنیں جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی آپ سے پیچھے نہیں رہیں گی، آپ کی شانہ بشانہ رہیں گی۔ میں صرف اور صرف ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین ہے جو متفقہ طور کے اوپر پاس ہوا، اور اس آئین کے تحت عوام کو جو ان کے حقوق کی جان و مال کی جو حفاظت ہے اس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، تو مہربانی کر کے وہ ذمہ داریاں آپ نبھائیں اور اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھوں کے اوپر مت ڈالیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے کندھوں کے اوپر جن لوگوں نے اس ملک کے آئین کو بار بار تماشا بنایا اور اس ملک کے آئین کو چیلنج کیا، اور اس ملک کی جو تحفظ ہے، اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے تحفظ جو ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ آج وہی لوگ جو ہیں ان کو آپ جو ہیں امن کمیٹیوں میں ڈال کر کے اور ان کو اعزازیے دے کر کے اس ملک کے جو شہری ہیں وہ لوگ، وہ محب وطن شہری جو اس ملک کے لیے اپنی جان و مال کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے، آپ ان کے لیے ایک مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ امن کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی تھی، اس ٹائم کے اوپر بھی ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور پر یہ آواز اٹھائی تھی کہ امن کمیٹیوں میں ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے امن کو سبوتاش کرنے میں ماضی میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسی ہی بات ہوئی کہ آپ نے بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے بھیڑیوں کو مقرر کر دیا۔ اگر 1 سال پہلے صوبائی جنرل سیکرٹری ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں
سردار حسین بابک صاحب، ان کی طرف سے پیش کی گئی جو قرارداد تھی اس کے اوپر نظر ثانی کر لی جاتی تو آج یہ ثابت نہ ہوتا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون نافذ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ملک کے جو عوام ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس سلسلے میں میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ سخت گلہ ہے، ایک مہذب معاشرہ ہے، آزاد ملک ہے، اور اس آزاد ملک کے اندر ایک جرگہ بیٹھتا ہے امن کمیٹی کے نام کے اوپر، اور وہ امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس ملک کا ایک معزز شہری جو کہ قومی اسمبلی کا سابقہ امیدوار ہے اور جو سابقہ عوامی نیشنل پارٹی کا صوبائی لیڈر ہے، وہ ایک عام بندہ نہیں ہے۔ ایاز وزیر ایک عام بندہ نہیں ہے، وہ اس ملک کی ایک 100 سال پرانی پارٹی کا کہ ایک ذمہ دار ورکر کی حیثیت سے، سابقہ قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ احسن انداز میں اس کو سمجھتا بھی ہے، اور اس نے احسن انداز میں اس ملک کا جو آئین ہے اس کو کی طرف سے جو دیے جانے والے حقوق ہیں اس کے اوپر اس نے بات کی، اور اس کی جو آواز ہے، حق کی جو آواز ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے گھر کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، ایک ہیرارکی ہے، انتظامیہ موجود ہے، فورسز موجود ہیں، پولیس موجود ہے، ان کی موجودگی میں کسی اور کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ منمانے فیصلے کریں؟ ایاز وزیر نے حق کی آواز اٹھائی اور انہوں نے حقیقی معنوں میں باچاہان کا پیروکار ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور اس کے صلے میں ان کو کیا ملا؟ اس کے صلے میں ان کو یہ ملا کہ ان کا گھر جو ہے وہ مسمار کر دیا جائے گا۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کہاں کا یہ قانون ہے؟ کیا ہم 100 سال پیچھے جا رہے ہیں کہ جس میں جنگل کا قانون ہوتا تھا، منمانے فیصلے کیے جاتے تھے، اور جن کے پاس اختیار ہوتا تھا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے؟ کیا ہم اس ملک کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر اگر یہ ایک آزاد ملک ہے تو ایاز وزیر اس ملک کا ایک آزاد شہری ہے، ایک ایسا شہری جس کو یہ شعور ہے کہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، اس ملک کے آئین اور قانون میں کس کی کیا ذمہ داری ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کے اندر انتظامیہ کی کیا ذمہ داری ہے، فورسز کی کیا ذمہ داری ہے، اور عوام کو کیا حقوق حاصل ہیں۔ اس نے حق کی آواز اٹھائی ہے، اس نے سچ کی آواز اٹھائی ہے، اور ہم بہنیں اس کے ساتھ ہیں۔ صوبائی لیڈرشپ جو ہے، ہمارے صوبائی صدر جناب ایمن ولی خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر اپنا موقف بیان کر چکے ہوئے ہیں، ان کا واضح موقف پیش کر دیا گیا ہے۔ صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا بیان بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ بحیثیت ایک خاتون کارکن ہونے کی عوامی نیشنل پارٹی کے، اور ایک اس ملک کی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہونے کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گی کہ ایاز وزیر صاحب آپ نے جو کام کیا ہے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ کو کسی طریقے سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ جرم ہے کہ اس ملک میں حق کی آواز اٹھائی جائے، اداروں کو ان کے جو حدود ہیں، اداروں کو جو ان کی قیود ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، تو باچاہان بابا کے پیروکار یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، اور ہم بہنیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، ہمیں آپ کسی طریقے سے بھی اپنے پیچھے نہیں پائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ملک جو ہے ابھی بھی اس نہج پہ نہیں پہنچا کہ یہاں پہ اس طرح جنگل کا قانون جو ہے اس کو نافذ العمل ہونے دیا جائے، اور ہم مایوس نہیں ہیں، ہم باچاہان بابا کے پیروکار ہیں، اور حقیقی جو جنگ ہے ہم اس کو لڑتے رہیں گے، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس کے لیے جو کوشش آپ کر رہے ہیں اس خطے میں بیٹھ کر کے اس میں ہم آپ کی شانہ بشانہ ہیں، اور آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔